السلام علیکم۔ اپنے دیکھتے اچھے ناظرین اور اچھے سامعین کو آج کی نشست میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کی تاریخ میں بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا چلا گیا کہ ہم اپنے وسائل میں بھی اضافہ لائیں، اپنی آمدن میں بھی اضافہ کریں اور جدید ایجادات و اختراعات سے اپنی زندگی کی مشکلات کو کم کرتے ہوئے اس میں آسائشیں لائیں اور آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح صنعتی ترقی بھی ہوئی اور اس میں صحت کے شعبے میں بھی نت نئی ایجادات سامنے آئیں اور بہت سی ایسی بیماریاں جو پہلے لا علاج تصور کی جاتی تھیں ان کے علاج بھی دریافت ہوئے۔ اسی طرح زراعت کے شعبے میں بھی جدت لائی گئی، پیداوار بڑھانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور اناج اور پھلوں کے حوالے سے خاص طور پر کچھ تجربات نئے ہوئے جنہوں نے پیداوار میں بھی اضافہ کیا اور غذائیت میں بھی اضافہ کیا۔ ضلع رحیم یار خاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا نام ہے جدید کاشتکاری کے حوالے سے اور خاص طور پر پھلوں کے حوالے سے۔ رحیم یار خاں شہر سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے پھلدار درختوں کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور شاندار باغ سجا رکھا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے میرے اچھے سامعین اور اچھے ناظرین کہ آج کی نشست میں ہمارے مہمان خاص ہیں فضیل منیر چودھری صاحب۔ آج آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ جناب فضیل منیر چودھری صاحب نے پھلدار درختوں کا یہ جو باغ سجا رکھا ہے اس میں انہوں نے کتنے سفر کیے ہیں، کن کن تجربات سے گزرے ہیں اور کس طرح ایک بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ باغ سجا رکھا ہے، ان سے گفتگو رہے گی۔ فضیل منیر چودھری صاحب، آج کی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آج کی نشست میں ہمارے مہمان بننے پہ ہماری دعوت کو قبول کیا۔ جی، سب سے پہلے تو سامعین ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ فضیل منیر چودھری صاحب کے ساتھ مخدوم سید گل جہانیہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان کریسنٹ یوتھ آرگنائزیشن کے پنجاب کے چیف رہے ہیں، صوبائی چیف رہے ہیں، روزنامہ فتح مبین کے چیف ایڈیٹر ہیں اور آج کی نشست میں گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ فضیل منیر چودھری صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اور ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ کون کون سے پھل ہیں جو آپ کے اس باغ میں ہیں تاکہ ہمارے سامعین کے بھی، ناظرین کے بھی اور ہمارے منہ میں بھی پانی بھر آئے غذائیت بھری ان پھلوں کے متعلق خبر جاننے کے لیے، اور اس کے بعد پھر مزید تاکہ بڑے اشتیاق کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہے گی۔ کون کون سے نمایاں پھل ہیں آپ کے باغ میں؟ السلام علیکم ریس صاحب، میرے پاس ماشاءاللہ ایک تو آم کی کافی ورائٹیاں ہیں اور آسٹریلیا کی ایک اسپیشل ورائٹی ہے کنگسٹن، تو وہ میرے پاس ہے۔ انار ہے، انار 2-3 قسم کے ہیں میرے پاس۔ انگور ہے میرے پاس ماشاءاللہ۔ ویسے تو بادام ہے، آلو بخارا ہے، خمانی ہے، ناشپاتی ہے اور اس طرح سے الوچا ہے، جاپانی پھل ہے، اس طرح سے بے شمار تھوڑے تھوڑے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ مین جو ہے وہ میرے پاس جو فوکس ہے وہ انار، آم اور انگور ہے۔ تو انگور کی بھی میرے پاس جو ورائٹیاں ہیں ساری وہ ہم منگوائی ہیں ہم نے کابل سے، آگے ہے سروبی سے منگوائی ہیں ہم نے، ماشاءاللہ بہت اچھی ورائٹی ہے۔ تو وہ 1200 پودا لگا ہوا ہے میرے 1 ایکڑ میں۔ تو اس طرح آم جو ہے الٹرا ہائی ڈینسٹی ہے، 300 پودا آم کا ہے اور 300 پودا انار کا ہے۔ تو ماشاءاللہ اب 4تھا سال ہے، پھل کا 2سرا سال ہے، انار کا 3سرا اور آم کا 2سرا سال۔ چونکہ ہمارے علاقے میں آم پھلوں کا بادشاہ اور آم کے حوالے سے کئی اقسام ہیں، آپ ان کے نام بھی لے لیں گے، اور پھر اس حوالے سے آپ نے مزید جو زیادہ پودے ہیں وہ کہاں کہاں سے حاصل کیے؟ میں نے جی یہ جو آم ہے نا آسٹریلین ورائٹی، یہ تو اس کی کلم جو ہے وہ ہم نے آسٹریلیا سے ہی منگوائی تھی۔ تو انار جو ہے وہ لوکلی مل گیا، بڑی اچھی پاکستان میں ورائٹی ہے انار کی۔
تو انگور جو ہے وہ سارا کابل کا ہے، افغانستان کا ہے. تو آم میں لوکل ورائٹی جو ہیں پاکستان کی وہ بھی ادھر سے مل گئی، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی پیداوار دے رہا ہے. یعنی کہ میرا دوسرا سال تھا تو 3 پیٹی سے لے کے 12 پیٹی تک پر پودا ایوریج آئی ہے پھل کی وزن کے لحاظ سے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی پیداوار ہے. باقی اس کی اگر خصوصیت گنیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی میرے خیال میں تمام ورائٹیز اگر ان کی کٹنگ کر دی جائے تو نیکسٹ ایئر بھرپور پھل نہیں لیتی. تو یہ جو کنگسٹن ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی آپ پروننگ کر دیں بالکل اور نیکسٹ ایئر یہ پھل لیتی اور بھرپور پھل لیتی. پھر دوسرا یہ آندھیوں کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی ڈنڈی خاصی لمبی ہوتی ہے. چونکہ عام طور پہ جو ہمارے علاقے میں آم کی فصل ہے آندھیوں کی وجہ سے بہت نقصان بہت زیادہ متاثر ہوتی. یہ نہیں ہوتی جی. یہ جتنا پھل اس کو پودے کو لگ جانا ہے آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں گے وگرنہ گرتا نہیں، بالکل بھی نہیں گرتا. اچھا، عام طور پہ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو روایتی کاشتکار ہوتے ہیں وہ نئی جدت کو ذرا بڑے عرصے کے بعد بڑی مشکل سے وہ قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تجربات پہ رہتے ہیں. تو آپ نے بھی محسوس کیا کہ آم کے کاشتکار جو ہیں وہ کن باتوں کا خیال رکھیں کہ وہ اپنی پیداوار کو مزید بڑھا سکیں، اور وہ جو روایتی طریقے ہیں کون سے ایسے ہیں جن میں آم کی فصل کو نقصان زیادہ پہنچتا ہے، اور یہ معلومات آپ انہیں دیں گے تو ذرا انہیں فائدہ ہوگا اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہائی ڈینسٹی الٹرا ہائی ڈینسٹی پہ آئیں. اگر پیسہ کمانا ہے تو پھر وہ جو روایتی طریقہ ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ ہائی ڈینسٹی پہ آپ آئیں تو پھر ہی مزہ ہے، پھر ہی پیداوار ہے. یہ اسی سال کا ہے